الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه الذين هم مؤمنون صادقون صديقون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سلطان کے ضلع لاہور ملک محمد فاروق صاحب اور رفقائے کار دی محنت اور دعوت محنت اور دعوت دا نتیجہ اج دا مبارک جلسہ
حق تعالی جل مجدہ الکریم قبول و منظور فرماوے۔ میلاد شریف دے موقع تے ناچیز دا موضوع وباواں اور بلاواں تو نجات بلاواں وباواں اور بلاواں تو نجات واسطے دین وال رجوع اللہ دے دربار وال رجوع یہ موضوع ہے۔ وباواں بلاواں تو نجات واسطے اللہ تعالی دے دین اور اللہ تعالی دے دربار وال رجوع۔ سب نو معلوم ہے کہ وباواں اور عذاب انساناں دے برے اعمال دی سزا ہوندی۔ یہ سزا رب العالمین دی طرفوں ہوندی، حقیقت او دی طرفوں ہوندی۔ ہر مسلمان جاندا ہے کہ وباواں اور عذاب اللہ تعالی دی طرفوں برے اعمال دی سزا ہوندی۔ برے عقائد دی سزا ہوندی، گستاخیاں بے ادبیاں دی سزا ہوندی، جب وہ اللہ تعالی دی طرفوں حقیقت دے اندر انساناں دے کیتیاں دی سزا ہوندی تو دوستو وہ اللہ تعالی تو بغیر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جب اللہ تعالی تو بغیر کوئی نہیں ٹال سکتا تو پھر فرض بنتا ہے مسلماناں دا کہ وہ ایسے حالات
اللہ تعالی دے دربار وال رجوع کرن اور اللہ تعالی دے دین وال رجوع کرن، کیونکہ جیڑا پھڑن والا ہے انہیں چھڈنا ہے تے پھڑن والا خالق ہے، او دے دربار وال جاؤ گے تے او دے تو ترلا معافی کرو گے تو انہیں معاف کرنا ہے۔ چنانچہ 1.25 لاکھ نبیاں دی تاریخ جڑی قرآن بیان فرماندا ہے یا کتب وچ اوندی، اتھوں یہ پتہ لگتا ہے کہ جدوں بھی سختیاں تے عذاب آئے نے اللہ دے نبیاں پاکاں دیاں امتاں رب دے دربار بھجدیاں سن، اللہ دے دربار وچ روندیاں گڑگڑاندیاں سن، اللہ سونے تو معافیاں ترلے کردے سن، اللہ سونے دی طرف رجوع کردے سن، مالک دے دربار دا بوہے کھول کے تے او دی بارگاہ وچ بیٹھ جاندے سن، اللہ پاک انہاں تو عذاب اور سختیاں ٹال دیندا سی۔ 1.25 لاکھ نبیاں دی تاریخ اسی طرح دی یہ ہوئی عمل اور معمول رہا ہے سابقہ امتاں دا، اور یہ ہوئی معمول رہا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا۔ عذاباں تے سختیاں تے وباواں وچ اللہ دے دربار وال گئے او دے دین رجوع فرمایا ہے تے اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ خصوصاً ساڈے نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی امت واسطے ایسے حالات دے اندر حکم قرآن دے اندر آیا ہے کہ وہ رسول اکرم دی بارگاہ وچ آؤن، ایسے حالات وچ حضور دی بارگاہ وچ آؤن، بخشش معافی منگن، رسول نو وسیلہ بناؤن، رسول پاک انہاں واسطے دعا فرماؤن، اللہ پاک قبولیت تے بخشش دا وعدہ فرماوندا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو خصوصی حکم قرآن کہ جس وقت تواڈے تے سختی آوے تواڈے ظلم دی وجہ نال یا کسی قسم دا تساں ظلم کر بیٹھو تے بارگاہ رسالت وچ آؤ، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بخشش معافی ترلا منگو، رسول تواڈی سفارش فرماؤن، تسی انہاں نو وسیلہ دے سفارشی بناؤ، اللہ پاک یقیناً بخش دے۔ یہ حضور دی امت واسطے خاص امر ہے، خاص حکم ہے۔ انج ویسے بھی پچھلے نبیاں دی امتاں اپنے نبیاں پاکاں نو ہی وسیلہ بناؤندے سن، لیکن حضور دی امت واسطے تے خصوصی ارشاد اللہ دے قرآن وچ موجود ہے کہ پروردگار
سانو دعوت دیندا ہے کہ ظلم اور جرم دی صورت میرے رسول دی بارگاہ وچ آؤ، رسول دے دربار وچ آؤ، جب ارشاد تے حکم اللہ فرما رہا ہے تے سمجھدار ہو، یہ مطلب مسلماناں دا فرض بندا ہے کہ اللہ دے حبیب دے دربار نو ہمیشہ کھلا رکھن تاکہ کسے بھی مجرم پاپی تے ظالم نو اللہ جس وقت توفیق دے وے تو فوراً بارگاہ دے اندر آن کے معافی ترلا کرے، بخشش منگے۔ آخر دعوت جو پروردگار نے دتی ہے اور فرض کیتا ہے کہ بارگاہ رب دے اندر آن کے معافی منگو، رسول دی بارگاہ دے اندر آن کے معافی منگو، رسول دی بارگاہ دے اندر آن کے معافی منگو، اللہ پاک دے کول اور وسیلہ بناؤ حضور نو، تو پھر لازمن بات ہے فرض بنتا ہے مسلماناں دا کہ وہ اللہ دے رسول دا دربار کدی بند نہ ہون دین۔ کیوں ادھروں ہما وقت ساڈی طرفوں ظلم زیادتیاں تے جرم جنہاں دی وجہ نال وباواں تے عذاب سختیاں آوندیاں نے، جدوں ساڈی طرفوں ہما وقت جاری نے تو پھر انہاں ظلماں زیادتیاں تے جرماں دی سزا عذاب تو بچن واسطے جڑا ساڈا فرض رب کیتا ہے کہ رسول دی بارگاہ وچ آوو، تے پھر فرض بندا ہے مسلماناں دا کہ وہ دربار رسول اور دربار خدا نو ہمیشہ کھلا رکھن تاکہ جویں ادھروں ظلم زیادتیاں دے سلسلے جاری نے، ادھروں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ جا کے رسول دی بارگاہ وچ جا کے تے بخشش تے رحمت دے سوال کرن دا سلسلہ بھی جاری ساری رہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ بھئی ادھروں جو ساڈے جرم ظلم جاری نے رکدے نہیں، تو پھر ادھر جڑی تھاں ہے اللہ تعالی دی بارگاہ وچ بخشش معافی منگن دی، رحمت منگن دی، بلاواں ٹالن دی، وباواں ٹالن دی، او تھاں بھی تے ہمیشہ کھلی رہے تاکہ جس وقت پروردگار مومناں نو ہدایت دے توجہ کراوے، میری بارگاہ وچ آؤ دعا منگو تو پہنچن، تے اللہ دا دربار کھلا ہوئے، رسول دا دربار کھلیا ہوئے ہما وقت تاکہ مسلمان جا کے اپنے جرمہ ظلمہ دی معافی منگن، بخشش منگن، رسول نو وسیلہ بناؤن، اللہ پاک بخشش عطا فرماوے اور اللہ پاک عذاباں دے سختیاں تو بندیاں دیاں مسلماناں دیاں جاناں چھڑاوے۔ مسلمانوں اے دو چیزاں ساڈی طرفوں جرم ظلم اور ادھر دربار رسالت دا کھلا رہنا، انہاں دا بڑا تعلق ہے۔ ساڈی طرفوں جرم دے سلسلے جاری نے تو پھر فرض بنتا ہے ادھروں دربار رسالت وہ بھی ہمیشہ کھلا رہے اور مسلماناں دی آمد رفت اوتھے جاری و ساری رہے، کوئی وقت ایسا نہ آوے کہ بند ہو جاوے۔ تے کدی دنیا دی تاریخ وچ موقع بنیا بھی نہیں کہ مسلماناں نے اللہ تعالی دے رسول دا دربار بند کیتا ہوئے، اس واسطے کہ کدرے یہ تو سانو بیماری نہ چمبڑ جائے، یہ تو نوست نہ پی جائے ساڈے سے۔ کوئی دنیا دی تاریخ وچ مسلماناں تے ایسا دن نہیں آیا کہ مسلماناں دا اعلانتی عقیدہ بنیا ہوئے کہ مسلمان یہ سوچن دربار رسالت بند کرو، دربار خدا بند کر دو، نیڑے لگاں گے تے مر جاؤں گے، نیڑے لگاں گے تے عذاب آ جائے گا،
نیڑے لگاں گے تو وبا چمبڑ جائے گی، نیڑے لگاں گے تو کرونا چمبڑ جائے گا۔ دنیا دی تاریخ دے اندر ایہو جا منحوس کافرانہ عقیدہ مسلماناں وچ کدی نہیں پیدا ہویا، اور ایہو جا منحوس دن بھی مسلماناں وچ کدی نہیں آیا۔ اساں تساں سب یہ ویکھدے رہے ہاں، جس لئے کسے نو بہتا ہی دکھ تکلیف نے پریشان کیتا ہے، وہ اللہ دے دربار وال ٹر پہلاں تے پیدل ہی ٹر پیندے سن بھی چلو یار حج کرنے ہاں، اللہ دے رسول دی بارگاہ چ حاضری دینے ہاں، اللہ دی بارگاہ چ حاضری دینے ہاں، اللہ پاک سونا ساڈیاں تنگیاں پریشانیاں عذاب بلاواں وباواں دور فرما دے گا۔ ہمیشہ مسلمان ایویں کردے آئے نے، کدی مسلماناں تے یہو جا منحوس دن نہیں آیا کہ ادھروں عذاب آیا ہوئے ادھروں آکھن ہن اللہ دے دربار وال جاندے نہیں تو ادھروں چمبڑ جانا ہے، بھئی ادھروں بھی چمبڑیا ہے تو ادھر بھی چمبڑ جانا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے ادھر جان دی کدی سوچیا جنا نہیں تے گئے تے مر جاں گے تھاں۔ یہو جا لعنتی عقیدہ مسلماناں وچ پیدا نہیں ہویا کدی بھی تاریخ دے اندر، تے مسلماناں نے یہو جا لعنتی عمل بھی کدی نہیں کیتا، اے لعنتی دن بھی کدی نہیں آیا۔ میری گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اے میرے لفظ غور کرو، ایک کافرانہ عقیدہ ہے یہ سمجھنا اللہ دے دین نال لگے، اللہ دے رسول دی دربار وچ گئے، اللہ دے بارگاہ وچ کعبے دے حج کیتا، زیارت کیتی، انہوں ہاتھ لایا تو مر جاؤں گے، بیماری چمبڑ جائے گی۔ ایک کافرانہ عقیدہ ہے۔ دنیا دی مسلماناں دی تاریخ وچ کدی یہو جا کافرانہ عقیدہ مسلماناں وچ پیدا نہیں ہویا، اور یہو جا کدی منحوس دن نہیں آیا کہ مسلماناں کعبے نو بند کیتا ہوئے یا روضہ رسول بند کیتا ہوئے اے سمجھ کے بھئی یہ دے لاگے ہو گئے تو بیماری چمبڑ جائے گی۔ دنیا کائنات دے اندر جدوں دا بابے آدم تو ایک کعبہ شریف بنیا ہے، قسم اس ذات دی کر کے آنا کنا دے واگا نے کوئی مائی دلال یہو جا واقعہ ایک بھی مسلماناں دی تاریخ وچ ثابت نہیں کر سکدا۔ میرا مقصد یہ نہیں، میں مسلمانوں دی صرف گل پیا کرنا اور مسلمانوں دے عقیدے دی پیا گل کرنا جی۔ اگر کوئی بلا وبا سمجھدا ہے اور ایک کافرانہ عقیدہ رکھدا ہے اور سمجھدا ہے کہ نعوذ باللہ او گھر منو انہاں وچ کسے وقت بھی نحوست وڑ جاندی ہے، جڑا اے لعنتی عقیدہ رکھدا ہے وہ پیا رکھے اللہ دے دربار تو، اللہ دیاں مسجداں تو، رب دے گھر تو، کعبہ اللہ تو، روضہ رسول اللہ تو، دین دے اعمال تو، دین دے مراکز تو اگر یہو جا نظریہ رکھ کے دور رہنا چاہتا ہے ہزار بار رہے، لیکن میں اپنے اسلام تے مسلمانوں کی پہ گل کرنا، اور میں پورے چیلنج نال کہہ رہا روئے زمین دا کوئی ملا کوئی بندہ اس گل نو ثابت نہیں کر سکتا مسلماناں تے ایڈا لعنتی دن آیا ہوئے کہ مسلمان کعبے تے روضہ رسول تو تے دینی مراکز تو دور ہو جان، اے سمجھ کے کہ نیڑے ہو گئے تے برباد ہو جان گے، بیماری چمبڑ جائے گی، لعنت پائی جائے گی، گل تے نحوست تے پتہ نہیں کی بننا ہے کی نہیں بننا۔ کدی بھی یہو جہاں برکت والیاں تھاواں نو مسلماناں نے منحوس نہیں سمجھیا، جیڑا سمجھے وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ میں عقیدے دی گل کیتی ہے، جو مرضی کو کرے، میں مسلمان ہون دے ناطے نال مسلمانوں دا عقیدہ دس رہے ہیں۔ مسلمانوں دا عقیدہ ہے کہ ساڈیاں وہ برکت والیاں تھاواں کدی منحوس نہیں ہو سکدیاں،
بولو کدی ساڈیاں برکت والیاں تھاواں دین والیاں تھاواں منحوس وہ اس تو وڈی نحوست کفر دے نال دی کیڑی ہو سکدی ہے تے جدوں کفر دا زور سی کعبے دے اوتے تے قبضہ ہی کافراں دا سی کعبہ تے اس ویلے بھی برکت والا سی جدوں اس وقت نحوست دے لاگے نہیں لگ سکی تے باقی کدو لگ سکتی بول دے نہیں ہن اللہ دا قرآن سنانا جس دے اندر اللہ پاک نے سانو ظلم زیادتی تے جرم ساڈے کول جے ہو جان تے سانو کی راہبری فرماندا ہے اپنے دربار لاؤن دی دین لاؤن دی رسول لاؤن دی وسیلے بناؤن دی برکت لین دی نحوستاں دور کراؤن دی پروردگار سانو قرآن سورۃ النساء دے اندر جو راہبری فرمائی ہے وہ جناب دے سامنے رکھنا رب العالمین جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللہ فرماؤندا ہے کلمے پڑھن والے اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لیں زیادتیاں کر لیں تو کی رب سونیا کی کرن جاؤکا تیری بارگاہ دے اندر آؤں حبیبا تیری بارگاہ دے اندر آؤں جاؤکا تیری بارگاہ دے اندر آؤں تیری بارگاہ دے اندر آؤں تیری بارگاہ دے اندر آؤں جاؤک ہائے 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 گل کرن لگا ذرا توجہ نال سمجھا جے فرض کر لو اگر رسول اکرم دے زمانہ شریف دے اندر کرونا یا کوئی وبا آؤندی سچی دسیا جے مسلماناں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے بہن دا حکم ہونا سی یا حضور دے دربار تو حضور دی ذات تو دور ہون دا سبق ہونا سی ساڈا نبی سیرت جاؤندا ہے سقام العرب عرب دے بہت بڑے بیمار بندے سن بہت تکلیفاں آپ نو رہندیاں سن بہت بیماریاں آپ تکلیفاں رہندیاں سن لیکن صحابہ کرام نے کسے وقت بھی یہ سوچیا بھی نہیں کہ رسول تو پیچھے ہو کے بویے مت بماری رسول دی سانو چمبڑ جاوے لکھ لعنت یہ کسے کافر دے کتے دا عقیدہ ہو سکتا ہے نبی نے یارا ہمیشہ یہ ہوئی سمجھا ہے اور رسول دی بیماری اللہ دی طرفوں حکمت ہے اساڈی بیماری جے دور ہونی ہے دکھ دور ہونا ہے تے مدینے دے تاجدار دے نیڑے ہون نال ہی ہونا توجہ ہے یار کڈا موٹا مسئلہ ایمان نال دسیا جو ہے کدی کسے مسلمان نے یہ سوچیا بلکہ اتنے میں ایک بخاری شریف کی گل سنانا ایک منحوس شخص آیا حضور دی بارگاہ دے اندر بیعت ہویا بیعت ہونے تو بعد بخار چڑھ گیا تاپ چڑھ گیا
ہائے 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 تاپ جڑے چڑھیا نا تے حضور بھی بارگاہ وچ آن کے کہندا محمد میری بیعت موڑ دے. کمال ہے. مدینے جان کے بیمار ہو گیا, تیری بیعت کی میں بیمار ہو گیا, میری بیعت موڑ دے. حضور نے فرمایا موڑ دیتی جا. وہ میرے خدا پاک معلوم ہویا اج دے ذہن اس وقت صرف ایک بندے کول سن. گل نہیں سمجھ. اج دے جڑے اکثر لوگاں دے ذہن نے نا سکولیاں دے, اے اس وقت دے ایک بندے کول سن صرف. او منحوس آیا لعنت لے کے تے چلا گیا, پھر پرت کے نہیں آیا. او دی بدبختی ویکھ ہے. کوئی فارس تو سلمان فارسی ایڈے سفر کر رلدیا ہے, خبر لے لے کے حضور دیاں تے حضور دی بارگاہ وچ آیا ہے تے لکھ دکھ آئے نے. انہیں آخیا کملی والے جے دکھ آ بھی جان تے ٹلنے بھی تے تیری بارگاہ وچوں نے. تے کیوں وے کہ صرف بخار آیا ہے, تاپ چڑھیا ہے, تے انہیں آخیا سلام اسی چلے ہیں. او مسلماناں, سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سی جدا نام حضرت سواد بن قارب سی. انہاں دا قصہ مشہور ہے علی صحابہ وغیرہ دے اندر. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آن کے عرض کیتی, سونیا میری قوم تے دکھ آیا ہے, قحط آیا ہے, امتیاں دا فرض بندا ہے رب دی طرفوں جدوں دکھ آن نبی دی بارگاہ وچ آؤں, اساں اللہ دا فرض پچھان کے تیری بارگاہ وچ آئے کھڑیاں دعا فرما دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ظلم کر بین دے تہاڈی بارگاہ وچ آون, بولو تے رسول ایک دن بھی کسے امتی نو نہیں فرمایا نعوذ باللہ. ادھر ویکھو, آقا نے ایک دن کسے امتی نو نہیں فرمایا تو بیمار ہے پیشاں ہو کے باؤ کدھر میں نہ چمبڑ جائے, اور ایک دن کدی یہ نہیں فرمایا تے نہ امتیاں سوچیا ہے کہ حضور بیمار نے نعوذ باللہ انہاں دی بیماری سان نہ چمبڑ جائے. نہ نبی ان کدی سوچیا ہے نہ کدی فرمایا ہے, تے نہ کدی کسے صحابی دے دل وچ خیال آیا ہے. اے خیال کہ رسول دے دربار تو بیماری چمبڑ جانی ہے, یہ انگریزی کتے بنن تو بعد ہی آیا ہے. ورنہ ادھر ویکھ اللہ اکبر و کبیرہ. وابی جدو سوال کرتے نے, وابی جدو کہندے نے او میاں حج کعبہ تو بعد روضہ رسول وال نہیں جانا چاہیے, شرک ہو جاندا ہے, بدعت ہو جاندا ہے. اللہ دی بارگاہ تو بعد رسول دے دربار ال کیوں جاندے جے؟
اس لیے بریلوی جواب دیندے نے یہ آیت پڑھتے ہیں جڑی میں پڑھ کے بیٹھا یہ جواب دیندے نے والا انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک وہابی دے مقابلے دے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں لیکن آپ ہی سمجھ لے جدوں یہودی آکھیا ہے کعبے تو پیچھے رہا جے روضہ رسول تو پیچھے رہا جے اس لیے بریلوی نو اے آیت یاد کیوں نہیں آئی اور نہ مراد بےمانا معلوم ہویا کہ ذاتی جھگڑے وہابی نال بنائی کھڑا ہے جے اللہ واسطے جھگڑا ہوندا جڑا جواب وہابی نو دینا ہے وہی یہودی نو دینا چاہیدا سی کہنا چاہیدا سی ولو انہم اذ ظلموا اگر وہ کہندے تانوں بیماریاں لگ جان گیاں جراثیم ہوندے نے اگر سنی ہوندا تے نے آکھنا سی انی دیا سانو جسلے جراثیم چمبڑ جانا عذاب لگ جاوے سانو اللہ نے اسلے دے فرمایا ہے میرے رسول دی بارگاہ وچ آ جا جے اور اس موقع دے اوتے بریلر طبقہ بریلوی طبقہ سکولی طبقہ اج کل سیزن ہے عام شیر پڑھتے ہیں مائیا پڑھتے ہیں کی رحمت دا خزینہ اج کل عام پڑھیا جا رہا ہے انہاں دی محفلاں دے اندر بہتا ہی پڑھیندا ہے منبر دے بہتا تکرارے دا ہوندا ہے مدینے جاواں او مدینے جاواں مدینہ مدینہ جڑے بہتے مدینہ مدینہ کردے نے جدوں یہودی ڈکیا ہے پھر مدینے تو کیوں کھلو جانا کافر سی انہوں پتہ ہی لانتی نو انہاں دے واسطے رحمت دے دربار ہوئی نے یہ دین والیاں تھاواں رحمت دے دربار نے مرکز انہاں دا مکہ مدینہ ہے انہاں نو محروم رکھو جدو دور کرو گے آپ ہی برباد ہو جان گے حق دے بندا سی آکھیا جاندا او کافرا کافرا تو ہو رہے اسی ہو رہے کلندر اقبال دی زبان دے اندر انہاں انگریزی جمعیاں نو نہ قرآن یاد نہ حدیث یاد نہ کلام اقبال یاد نہ بزرگاں دے اقوال یاد ادھر ویکھ ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ساڈا اقبال فرماندا مسلیا خبردار انگریز قوم کافر قوم ہو رہے رسول پاک دی امت ہور قوم اللہ پاک نے انہاں دا مزاج طبیعت ہور بنایا انہاں دا ہور بنایا او جراثیم تو بچ کے اپنے آپ نو بچانا چاہتے نے او اللہ دے دربار تو اللہ دے بندیاں تو دور رہ کے آپ نو بچانا چاہتے نے مومن ہمیشہ آپ نو اللہ دے دربار تے مومناں دے نیڑے کر کے بچاونا چاہتا ہے اس سور دا بچنا ہو رے مومن نور دا بچنا ہو رے اسے نو ساڈے اقبال نے فرمایا اپنی ملت بولو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر او خدا دیا بندیا اگر کوئی بندہ سور تے ہرن نو قیاس کرنا شروع کر دے وے آخر سور بھی جانور ہے تے ہرن بھی جانور ہے وہ بھی جنگل چ رہندا ہے وہ بھی جنگل چ رہندا ہے
کوئی نہیں او لانتیا ایک تھان تے رہنا نہ ویکھ جڑے قدرت دے بڑائے فرق نے او ویکھ یہ ہوئی فرق نو اقبال سمجھاندا ہے اپنے ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اللہ اللہ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو اے منحوس دناں منحوس عقیدے اور عمل دے دوران ناچیز نے ممبر دوتے یہ برکت دی گل نہیں سی سنائی تو میں فرق سمجھا چلو کسی تھان دے بھی بیان کرنا ایک کسی ممبر تو بیان نہیں ہو سکیا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کسی کیتا ہونا یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اتوں ہی اٹھنا ہے اتوں ہی چلو ادھر ویگ سجنا ہوں آم یہ مائیا سنایا جاندہ ہے مائیا سنایا جاندہ ہے رحمت دا خزینہ او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ او لوکاں دیاں پنجابی بیٹھے جے دسو ٹھار کنوں کہندے نے جدو ہر پاسوں سڑ کے بندہ جاندا ہے جتھے جا کے دکھ دور ہو جاوے جتھے جا کے ٹھنڈا سا ملدا ہے انہوں ٹھار کہندے نے او ملا عام پڑھنا ہے کہ ہر پاسوں جدو اسی سڑ جانے ہیں ساڈی ٹھار مدینہ ہے دکھ ساڈا اوتھوں ہی ٹلنا ہے پھر کی وجہ ہے جڑی ٹھار ہے وہ بند کر کے بیٹھ گیا ہے تے شیر یاد نہیں آتا کراچی تو لے کے پنڈی تک فتوا یہ چلتا ہے پرہیز ضروری ہے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں لاکھ لعنت تیری احتیاط پہ احتیاطی تدابیر وہ سنو احتیاطی تدابیر دسنا اسی طرح ہے جی میں مریض نو آخنا حکیم تو پچھاں روی سانو خطرہ ہے جی حکیم دے لاگے لگا دے تو مر جائے گا سمجھ نہیں لگی نے سچی دس حکیم تو دور کرنا یہ دشمنی ہے کہ دوستی تے رحمت تو دور کرنا ہائے ہائے آئے دوستی لاکھ لعنت ہو جی دوستی دے شرم نہیں آتی بے ایمان پھر آندے نے پتہ نہیں چشتی جڑے نے فتوے بڑے سخت لاؤندے نے انی دیا تو اے نہیں ویکھنا بھی تو کیڑے درجے دا بدبخت بن گیا ہے جیڑا دنیا دی تاریخ دے اندر کسے وقت بھی نہیں ہویا وہ کام کر کے بیٹھے اللہ دا دربار منحوس ہو گیا ہے اللہ دے رسول دا دربار منحوس ہو گیا معاذ اللہ اللہ دا دین منحوس ہو گیا ہے یہ تو وہ کافرانہ عقیدہ ہے جڑا 1400 سال دی تاریخ مسلماناں کی پچھلے نبیاں دی تاریخ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا
اگر ہے کسی طاقت تو مینوں دسے جی. ادھر ویکھ ہن ذرا میں گل لمبی نہیں کردا. ابو داؤد شریف کی حدیث حسن سناؤن لگا. سنا دیا. امام ابو داؤد اس پر سکوت فرمایا، حسن بن گئی. یہ کتب ستہ جو مکتبۃ الرشد والوں نے شائع کی اس کے اندر اس کو ضعیف لکھا. بہت بڑی غلطی کی ہے، جہالت دکھائی انہوں نے. محمد بن اسحاق محدث کی وجہ سے اگر اس کو ضعیف لکھا، وہ یحدث و بول رہے ہیں اور مدلس ہیں، تو ان کی جہالت ہے. امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل فرما ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پر اس کو ذکر فرما رہے ہیں. اگر ان کے نزدیک حدیث حسن اور صحیح اور حجت نہ ہوتی، حسن اور حجت نہ ہوتی تو کبھی امام ابو داؤد ایسا کام نہ کرتے. یہ علمی بات میں کر گیا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ذرا ناک بھون چڑھائیں گے، جو پہلے اعتراض کریں گے. انشاءاللہ چشتی نے پہلے ہی رد کر دیا. اگر کسی کی طرف سے اعتراض ہو تمہیں بھائی چاہے سمجھ نہ آیا ہو، جن کی طرف سے وہ ناک بھون چڑھائی جا سکتی تھی، ناچیز نے ان کا رد کر دیا. اور روایت سنو، توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویک سجنا، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الخراج والفی والامارات داد باب نبش القبور العادیہ یکون فیہا الماغال. امام ابو داؤد نے توجہ ایک باب بنیا ہے، اس دے تحت ایک حدیث لیاندی، روایت لیاندی. قبر پٹن دا باب بنیا ہے. مال قبر وچ رہ گیا ہے، اودی خاطر قبر پٹ لینی. یہ باب بنایا امام ابو داؤد نے. قصہ کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی فرماندے نے جڑے فاتح مصر ہوئے نے. آپ فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حین خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج اصابته النقمه التي اصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه فآية ذلك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی فرماندے نے اسی طائف دی جنگ واسطے جدوں گئے حضور دے نال، حضور پاک سرکار حرم دی حدود تو مکے دی حدود تو باہر جدوں تشریف لے گئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قبر آ گئی. حضور اس قبر دے کھلو رہے، فرمایا ایک قبر ابو رغال شخص دی ہے، ابو رغال شخص دی قبر ہے. صحابہ فرماؤندے نے حضور نے دسیا اے ابو رغال شخص دی قبر ہے. اگو آقا نے قصہ فرمایا اے ابو رغال او شخص سی، فرمایا ہے اپنی قوم دا، توجہ اپنی قوم ثمود دا بندہ سی. اے ابو رغال اپنی قوم دا بندہ سی، اتھوں آیا کسے کام پچھوں مکے شریف دے اندر، مکے شریف دی حدود جا گیا ہے، کسے کام پچھوں آیا ہے. یہ زیارت واسطے نہیں سی آیا، کسے کام پچھوں آیا سی. حضور نے فرمایا
پچھوں قوم تے عذاب آ گیا، قوم غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، پر اے ابو رغال شخص کعبے دی حدود جا چکیا سی۔ پروردگار نے اس کافر نو جیدی قوم عذاب وچ غرق ہو گئی سی، محض پروردگار نے اس واسطے چھڑ دیتا کہ میرے حرم دی حد جا گیا ہے، بھاویں کافر ہے، اینو عذاب دینا نہیں، اپنے رحمت دے گھر دا خیال رکھ۔ توجہ ہے، فرمایا اے شخص کعبے دی حد، حرم دی حد جا گیا سی، یدفع عنہ، اے تو عذاب دور کیتا جا رہا سی، محض اس واسطے ساڈی حدود جا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو کم تو فارغ ہویا، واپس جان لگا اپنے پنڈ ول، پھر حد حرم دی جتھے مکدی ہے اتھوں جدو باہر نکلیا ہے، اس وقت وہی عذاب جڑا قوم تے آیا سی ایدے تے آیا، ایتھے ہی مر گیا، ایتھے ہی ہلاک ہو گیا۔ آقا نامدار نے فرمایا اگر میں محمد کی گل کی تصدیق کرنا چاہتے جے، قبر پٹ کے ویکھو، یہ سونے دا ڈنڈا سی، اس لیے نے پھڑیا ہویا سی سونے دا ڈنڈا، وہ قبر نال پیا ہے، صحابہ نے پٹیا ویکھیا تے سونے دا ڈنڈا نال موجود پیا۔ اللہ اکبر۔ فلما خرج، جدوں حرم دی حد تو نکلے آئے اس نے رب پھڑ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، جنہ چر وچ رہا ہے رب آخیا بھاویں قوم ساری دے نال دا اے بھی کافر ہے، آیا کسے کم پچھوں پھردا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو مرو، آیا پاویں اپنے کام میں، کعبے واسطے نہیں آیا، ایدی عزت واسطے نہیں آیا، ایدی زیارت واسطے نہیں آیا، اپنے کام آیا ہے۔ وہ بولو مرو، پر فرمایا آ تے ساڈے گھر چ گیا نا، ساڈے گھر ساڈے ویڑے واڑ آیا ہے۔ ہائے ہائے، ساڈے ویڑے واڑ آیا ہے، بھاویں کافر کچھ نہیں آخدے نو، جنہ چر وچ رہے گا نو کچھ نہیں۔ من دخلہ کان آمنا، اللہ قرآن وچ فرماندا ہے جڑا اس گھر وچ آ جاوے گا وہ امن پا جاوے گا۔ اللہ بول دے نہیں ہے، بول دے نہیں جی۔ من دخلہ کان آمنا، کی خیال ہے؟ اللہ دا امر ہے، اللہ سونے دا یہ امر ہے، میرے کعبے دی حد وچ وڑ آوے، قتل بھی کر کے آوے، تساں ایتھے مار نہیں سکدے نو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اتوں تنگ ہو کے باہر نکل جائے پھر ماریا جی، یہ سڈے گھر کی عزت ہے۔ بول بول بول، کتے بندیاں نو سمجھ نہیں آنی، اللہ دے فضل والے نو سمجھ آنی ہے۔
قتل کر کے 1000 قتل کر کے مر جاوے اللہ فرماندا مارنا نہیں. ہاں اینو بھوک پیاس دیو کوئی شے جان نہ دیو. یہ آوازار دے تنگ ہو کے ساڈے گھروں باہر جدو نکلے گا پھر مار دیا جے. ساڈے گھر دی عزت ہے بھاویں جویں دا دشمن ہے جو مرضی کر آیا ہے وچ نہیں مارنا. بول دے نہیں جی یہ قرآن ایک شریعت دا قانون پہ دس جی. اور بول دے نہیں جی قربان جاواں جس لئے حرم دی حد تو باہر چلا گیا آقا نے فرمایا اصابت النقمۃ التی اصابت قومہ جیڑا عذاب دی قوم نو آیا سی وہی انہوں آ گیا. جنہ چر اندر رہا عذاب تو محفوظ رہا کافر ہے پکا حقدار ہے. قوم غرق ہو گئی اس عذاب انہیں بھی غرق ہونا ہے. پروردگار اپنے حرم دی عزت رکھدے ہویا انہوں اتھے نہیں مار دو حد ٹپ جاندا ہے پھر مار دیندا ہے. وہ پتہ چلیا اگر سعودیاں دے اگر اس مکے مدینے دے اوتے اے حدیث تے قرآن نو منن والےاں دا قبضہ ہوندا تے کبھی مسلماناں دے اوتے کرونا دی وجہ نال یا کسی بھی دکھ بیماری دی وجہ نال وبا دی وجہ نال اللہ دا حرم بند نہ کر دے. جے رب وحدہ لا شریک مولا کافر جیسی بلا جڑا عذاب دا حقدار ہے اونوں اتھا عذاب نہیں دیندا تے مسلمان جے ٹر جاوے اللہ سونے نے عذاب ٹال ہی دینے سن. دوستاں را کجا کونے محروم تو کے بعد دشمناں نظرداری دشمن دا حرم وچ خیال رکھیا سو دوستاں نو مار دینا سی. لاکھ لعنت ہو جے بھڑے خیال تے وہ دشمن کافر دا دے خیال رکھیا سو حد وچ وڑ آیا ہے. جڑا او دے رسول دا کلمہ پڑھن والا ہے اے وڑ جاوے تے انہیں برباد ہو جانا اینو بیماری چمبڑ جانی. بول دے نہیں منہ اتر گیا تہاڈا خیر ہے. کوئی ہوندے نا جی ذہن مزاج رلدے ہوندے نے وہ پھر یہو جی گل انہاں دا منہ ہی اترنا ہور کی ہونا. یہ گل میں کر بھی اسے واسطے رہا جنہ دا اترنا ہے منہ وہ تھڈو زمین نال ہی لگ جاوے جنہ دا فخر نال اتھا ہونا ہے انہاں دا اتھا ہی ہوندا جاوے کہ شکر ہے خدا سونے دا یہو جہا لعنتی تے نہیں نہ بنے. آپاں بولو تے صحیح اللہ اکبر و کبیرہ. اور مسلمان حق تے بنتا سی کعبہ کھل جاندہ جے کسے وقت بھی اگلے کہندے نے باہر ہو جاؤ یہ بھی نہ ہوندا آندے لگے آؤ اتھوں مکے مدینے تو اگر قرآن و حدیث دا ذہن رکھن والے لوگ اتھے ہوندے تے سکولی ذہن نہ ہوندے تو پتہ کی ہونا سی جویں جویں انگریز نے یہودیاں نے کرونا چھڈ کے تے بکا ماریاں وہ اگلے کہندے نہ گھبراؤ مسلمانوں لگے آؤ ادھر لگے آؤ
لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں ساڈی ٹھار مدینہ بولو بولو اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہوا ہے کافرانہ عمل ہے، کافرانہ سوچ کا نتیجہ ہے. طاغوت کے ماننے والے ایسے ہی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھولے سے بھی ایسا نہیں کرتے. ادھر ویکھو سونے اس موضوع اتے اگر میں مزید بولاں اور روشنی پاواں تو قسمیہ تمہیں کہہ رہا ایڈا لما میرے کو مواد آ کہ میں تے سویر کر سکنا پڑھی لگے جاواں پڑھی لگا جاواں اتنا میرے کو روایات نے. لیکن میں ایک روایت اج ہی پڑھی حدیث صحیح. اللہ اکبر بولو. چلو او دے سناؤن تو پہلا میں ایک گل میں کرنا چاہنا. او دے وچ جڑے کمینے ذہن دے لوگ نے ملا کرایہ دے ٹٹو انہاں دا رد ہو جانا ہے اور ایمان محفوظ ہو جانا ہے. کیونکہ عام انہاں دناں وچ ایک حدیث بیان ہوندی رہی ہے. کدی کینیڈا دے ڈاکٹر دی طرفوں کدی کسے دے طرفوں کدی کسے دے طرفوں کدی کراچی چوں کدی راول پنڈیوں کدی کدے پاسوں عام حدیث بیان ہوندی رہی جی بارش کے دنوں میں حکم ہے نماز مسجد میں پڑھ لو. تو پھر ثابت ہوا کہ کرونے کے دنوں میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے اور گھر میں رہنا چاہیے. یہ عام گل ہوندی رہی عام گل ہوندی رہی ہے کہ جی حدیث میں آتا ہے بخاری حدیث صحیح ہے حدیث یہاں تک صحیح ہے کہ بارش کے دنوں میں نماز گھر میں. مشہور حدیث کے الفاظ میں اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال جب جوتے بھیگ جائیں نماز گھر میں. یا مشہور حدیث بخاری مسلم دی حدیث کرونے کے موقع پر گھر میں پڑھنی چاہیے مسجد نہیں آنا چاہیے. یہ ٹوٹا مولویاں نے لایا. میں تھوڑی جی کلام آخو تو کر دیا. ادھر یہ حدیث آئی ہے بارش کے بارے کہ بارے سچی دسیا جی ہوں قریب ہی کنے دنوں دی لمبی بارش رہی ہے. اس تو پہلا بھی میری 35 سال زندگی دین والے پاسے آیا ہو گئی. اس 35 سال دی زندگی بڑیاں 8-8 دن بارشاں کھلوتیاں مسلسل لاہور دیاں میں ویکھی. لیکن کدی کسی بھی مسجد چوں اعلان نہیں سنیا بھئی بارش ہو رہی ہے تے مسیتے نہ آیا جے نماز گھراں چ پڑھ لیا جے. اگر تواڈے جو کسے اعلان سنیا اپنے علاقے تو اٹھ کھلو کسے بندے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا. پھر میں تانوں حاجی عارف صاحب تسی میرے ہم عمر بیٹھے ہو تقریباً سچی دسیا جی کدی یہ سنیا تسی
بھئی آج بارش ہو رہی ہے مسیتے نہیں آنا، حضور دا حکم ہے نماز گھر جی پڑھ لیا جے، کدی اعلان ہویا ہوگا؟ کی وجہ؟ حدیث جیڑے جس دے بارے آئی ہے، جس دے بارے حدیث آئی وہ بارش ہے، وہ تے سالاں دے سال لنگ گئے، کدی بھول کے بھی اس موقع دے اوتے اعلان نہیں ہویا، تے کرونے دا تے نام ہی کوئی نہیں حدیث ہے۔ کرونے دا تے نام ہی حدیث کوئی نہیں، جہاں نام کوئی نہیں اس دے واسطے اعلان عام ہو گیا، تے ٹی ویاں دے اوتے چل گئے مولوی، تے ہر پاسے چل گئے بابا مسیتے نہ آیا جے گھرے ہی پڑھ لیا جے، کرونا کرونا اتو حدیث بارش دی گل سمجھا جے، حدیث بارش دی، بارش واسطے کدی نہیں اعلان ہویا، کرونے واسطے حدیث نہیں، کرونے دا ذکر کوئی بخا دے میری زبان وڈ دے ہے، بارش دا ذکر ضرور ہے، ہن جے دا ذکر ہے او دے واسطے تے کدی اعلان نہیں ہویا، تے جے دا ذکر نہیں او دا اعلان کیوں ہو گیا ہے؟ ایس موقع دے اوتے او حدیث مولوی نو کنے کان وچ پھوکی، وہ پچھوں ذرا پھوک مارن والا دسیا جی، جی مولوی آندا میرا اپنا ہی اجتہاد تے اپنی سمجھ، انہوں آخ انی دیا آخ انی دیا حدیث دے وچ جڑے موٹے لفظ نے وہ بارش دے نے، وہ تینوں دسے نہیں، تے جڑا وچ دس رہا اینو کہندے نے قیاس، قیاس کہ مقیس علیہ بنایا بارش کو، کرینا کو کرونے کو بنایا مقیس ہے، علت پتہ نہیں جو انہوں نے ڈھونڈی ہوگی، ہمارے ذہن میں تو کوئی علت نہیں ہے، علت جس کو کہتے ہیں علت جامعہ صفت مشترکہ ہے جی، تو صفت جامعہ تو ہمیں نہیں مل سکی، ان کو مل گئی ہوگی، بارہ انہوں نے مقیس علیہ بنایا اس کو، وہ قیاس میں اصل کا حکم جب فرع میں ثابت کیا جاتا ہے تو فرع کا ذکر نہیں ہوتا، فرع کا ذکر نہیں ہوتا، اصل کا ذکر ہوتا ہے، تو ان سے پوچھو جس کا ذکر ہے وہ دا حکم دسیا نہیں، جدا نہیں وہ دا کیویں دس پیا ہے؟ بول دے نہیں، ہن پچھوں لبو، مولویاں نو کنے آخیا مولوی انج بھی تلک جا کر لا، ڈاکٹر صاحب اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہماری پڑھائی کیڑے کھاتے میں جائے؟ یہ پتہ نہیں بھی پچھو چشتی بھی بیٹھا ہے، جڑا ہے وہ جو خلاصے کھولن دے بادشاہ واسا لک کے جاوے تے منافق جاوے کیڑے پاسے؟ ہائے 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 ہائے، بول دے نہیں ہو مرو، میں کچھ اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میرے کل جلسے اور بھی ہیں، اور کام بھی بتھیرے نے، بس تھوڑا وقت کی وقت ہو گیا، کنا چیر ہوا مینو بولنا؟ 1 گھنٹہ 5 منٹ اور بولنا، بس وہ حدیث نہیں سنا، وہ کسی اور موقع سے سنا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، بار صورت ہے گل سمجھ لو، میں اجازت دوں۔ ہائے 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 ہائے، علامہ جیسا، علامہ اقبال جیسا بندہ دعویٰ کر گیا، اج تانوں دی دلیل سمجھ آ جائے گی۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
واہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ساڈا کلندر پہلو ہی دس گیا ہے سکولی مولویاں دا حال. آندا ہے او ظالم نے جڑے خود نہیں بدلتے قرآن بدلتے نے اور رسول دا فرمان جنہ بدلیا ہے انہاں دے ظالم کیڑا ہو سکتا ہے. ہن میں وچوں فرق دسنا کرونے دا توجہ کرونے دا تے بارش دا فرق دسنا تاکہ قیاس مال فارق باطل ہو جاوے. توجہ ہے ادھر دیکھو بلے 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 تانوں یہ ہوئی لبا سی بیچارہ بڈھا کھانگڑ وہ چک ہی نہیں پیندا. بولو توجہ ذرا کی آخر تھا فرق قیاس مال فارق باطل. سنو خدا دے بندے کی تماشا لائے کوئی اتنے یہ بن نہیں چڑنا سی کوئی تینوں تو پتا سی بھی روزانہ ایویں کام کرتا ہے. یہ کوئی بھی مار دینی سی پلاسٹک بن دینا سی. اتنے پڑ لا وقت مکن والا پڑ لا جلدی کا اتنے پڑ لا. توجہ ہے اللہ سنا حضور نے بارش کا فرمایا ہے. توجہ ہے توجہ کیا نورانی بات آ گئی. کر دیا سنا دیا ادھر ویکھ حضور نے بارش کا فرمایا. کیوں؟ نماز والا آنا ہے مسجد والا آنا ہے راہ لت ٹوٹ جاوے ڈگ پوے نقصان ہو جاوے مسجد والا آ ہی نہ پاوے. سمجھ نہیں لگی. رستے دے اندر بارش جو ہو رہی ہے تلک جاوے نقصان ہو جاوے مسجد والا آ ہی نہ پاوے لمے دنوں دے پی جاوے. رحمت للعالمین نے امتی نو فرمایا تینو اجازت گھر چ پڑھ لے. حضور توجہ حضور نے یہ نہیں فرمایا مسجد اس واسطے نہ آئی کہ مسجد دے اندر آن کے تینو بیماری چمبڑ جانی. مسجد میں بیماری لگ جانا اور بات ہے مسجد آنے سے پہلے کوئی تکلیف پہنچنا یہ اور بات ہے. ہائے 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 سمجھ نہیں لگی. مسجد میں آ کر تکلیف لگ جانا اس کی بات نہیں اس کی بات نہیں اور نہ عقیدہ رسول دے سکتا ہے. یہ تو کفر دا عقیدہ ہے. توبہ توبہ توبہ. سنو ہن بخاری مسلم دے حدیث اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھیڑا امام ہے وہ بڑا برا امام ہے وہ جڑا نماز لمبی کر چڑھتا ہے. پچھوں بیمار بھی کھڑے ہوندے نے پچھوں مریض بھی کھڑے ہوندے نے بڑھڑے بھی کھڑے ہوندے نے. حدیث ہے اگر بخاری مسلم ہے نہ میں زبان وڈا دے سا. آقا نے فرمایا بڑا بھیڑا امام ہے وہ جڑا نماز لمبی کرتا ہے یعنی سنت تو خلاف لمبی کر چڑھتا ہے. پیچھے وہ مریض بھی کھڑے نے بڑھڑے بابے بھی کھڑے نے
کمزور بھی کھڑے نے. یہ حدیث پہ دس دی ہے آقا نامدار نے کدی بیماراں نو مسجد آن تو ڈکیا نہیں. لانتیاں نو شرم نہیں ہوندی. اے ڈنڈی باز بے ایمانو شرم کرو. انگریز کے روپیے لین واسطے لانتی ہو. قرآن حدیث ہی بدل چھڑ دے جے بڑے منہ تو بول دے نہیں. پھر سمجھو حضور فرماندے نے پیڑا امام ہے وہ نماز لمبی کرے پچھوں مریض کھڑے نے پچھوں بڑھے کمزور کھڑے نے. تو تمہیں پتہ ہے جڑے بڑھے بندے ہوندے نے وہ عموماً بیماری ہوندے نے اور نہیں تے کھنگ تے لگ ہی جاندی ہے کہ نہیں لگدی. تے کھنگ تو ہی یہ گھبراندے نے. کھنگن نال اٹھ کے لگ جائے دی کھانسی کی وجہ سے آگے چھکی چڑھا کے رکھے. سونا نبی فرما رہا ہے پیڑا امام ہے وہ نماز لمبی کرے پچھوں مریض کھڑے نے پچھوں بڑھے کھڑے نے. معلوم ہویا رسول نے تے قیامت تک واسطے یہ دس دیتا نہ مسجد تو بڑھڑیاں نو روکنا ہے تے نہ کدی مریضاں نو روکنا ہے. وہ بول دے صحیح ہے. تو پھر جڑا بارش دا حضور فرما رہے نے اجازت ہے فرمایا اجازت جے اجازت حکم نہیں. اجازت ہے فرمایا گھر چ پڑھ لو پر کیوں اجازت ہے رحمت للعالمین فرمایا کہ آؤ گے رستے دے اندر تلک جاؤ لت باہ ٹوٹ جاوے مسجد آن تو محروم ہو جائے گا تو مسجد تو محروم ہو مسجد دے اندر آن دی محرومی تو بچاؤن واسطے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا حکم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو رہی ہوئے عموماً گلیاں گندا پانی کٹھا ہو جاندہ ہے کپڑے تھگڑے پلیت ہو جان گے مسجد دیاں چٹائیاں پلیت نہ ہو جان. پلیتو نبی دا حکم دے کتے سی لا کرونے دے دتا جے خیر آگے جو سمجھ کے نہیں ہوئے حضور نے اس واسطے نہیں کیا وہی گل ہے انہاں مولویاں دے ہاتھ کھوتا آ جاوے تے گھوڑا آ جاوے کھوتے نو ویچ دین گے گھوڑے دی تھان دے تے گھوڑے نو ویچ دین گے کھوتے دی تھان دے. اگلا پوچھے گا حضور کی میں تے گھوڑا لین آیا سا تے کھوتا کہ کی یہ اگوں دلیلاں پتہ کی سناؤ گے او دے کن ویکھ اے دے کن ویکھ او دیاں لتاں ویکھ اے دیاں لتاں ویکھ او دے کھور ویکھ اے دے کھور ویکھ جے نہیں رلدی تے گل کھا. اللہ سونے واہ 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 بھائی واہ. معلوم ہویا اوے طاغوت کی بولی پر لگنے والے یہ سب برباد ہو چکے ہیں بےمان ہو چکے ہیں بےمان ہو چکے ہیں اوے بےمان ہو چکے ہیں بےمان ہو چکے ہیں یار. اوے آخری میں ایک گل ہور کرنا سچی دسیا جی کعبہ بند روضہ رسول بند مسجداں بند فلانی شاہ بند مدرسے بند
پر منڈی بند ہوئی ہے. سچی دسیا منڈی کیوں کھلی؟ حالانکہ منڈی وہ تھان ہے کہ جنوں یہ جراثیم کہندے نے، جتوں آندے نے کرونا لگدا ہے تے ڈینگی لگدا ہے، سارا ڈینگی اوتھے ہی ہوندا ہے. سچی دسیا جی ایمان نال، جو جہان دا کوڑا تے گند تے غلاظت تے مچھر سارے اوتھے ایویں. تے منڈی کیوں نہیں بند ہوئی؟ کعبہ بند منڈی نہیں، کعبہ بند منڈی نہیں، روضہ رسول بند منڈی کھلی آ. ذرا دسو تے صحیح منڈی کیوں کھلی آ؟ پا میرے نے پائی یوسف نے گل تے بڑی سونی کر دیتی ہے، اشارہ انہیں کر ہی دیتا ہے، ادھا پار تے انہیں مکا ہی چھڑیا. آندا بھی کھان پین دی جو تھان ہے. ہائے ہائے ہائے، واقعی گل ٹھیک شاہ جی قبلہ، گل بالکل ٹھیک ہے. یہ قوم ٹھڈے دے اے رب دے کعبے نو کہندے نے، یہودی ایک بار آکھے کعبہ 100 بار بند کر دیاں گے، پاک نبی دا دربار بند کر دیاں گے، مسجداں بند کر دیاں گے. انہیں سانو آلو تے لائے، ایسا جدوں بھی مراں گے اس آلو دی تلاش جی مر جاں گے. اج دے لوکاں نو آکھنا چاہیے شہداء آلو. لاکھ لعنت. مسلمان دین دے اتوں جانا دیندے سن، اے بے ایمان کعبہ بند کر، دین سارا بند کر کے آلو دے اتوں جان دتی کھڑا ہے. آلو نال جو مرضی نو چمبڑ جاوے، جو بیماری لگ جاوے، کرونا لگ جاوے، جو مرضی نو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس آخیا شہید ہوواں گا تے کھاندیاں تے شہید ہوواں گے نا. اج دے شہید آخو زندہ باد. شہداء آلو، شہداء ٹماٹر. مرو اونچی آواز نال بولو. شہداء بینگن، شہداء گنڈے، یہ سارے مرن رنڈے. شرم نہیں آتی مسلمان کو آتا بے ایمان قوم. مسلمان بڑی پھرتی. ثابت کر دینا اپنا مسلمان ہونا، ثابت کر دینا. کوئی مسلمان ہونا ثابت کر دیتا ہے. نظریات کافر والے نظریات سے مسلمان ہونے کے دعوے یہ کتنے لکھا ہوئے؟ کافرانہ سوچ. اس کا جواب دو. ڈاکٹروں سے پوچھو، ڈاکٹر جی بتاؤ منڈی کس لیے کھلی ہے؟ جراثیم ادھر ہیں سارے، اور مسجد سے غلاظت نہیں. کیا ہے غلاظت ہوئے؟ بولو اتنے کہڑا ڈینگی پیا، کہڑا گند پیا؟ اتنے جتھے گند اتے اس مسلے دا منہ ہے، جتھے گند اتے مسلے دا منہ ہے، جتھے گند اتے سکولی دا منہ ہے. جتھے اللہ دی رحمت ہے اتے گند کر کے بیٹھا بڑے منہ تیرا. ہوں دسو تہاڈے کی بنیا پیا؟ دسو تہاڈے کی بنیا پیا؟ وہ دسو تہاڈے کی بنیا پیا؟ کوئی الیکشن لڑتا ہے اسلام لانے کے لیے، بے ایمان ایمان رہا کوئی نہیں، اسلام کتوں آنا ہے؟ ایمان تو ہو، ایمان ہوگا تو اسلام آئے گا. ایمان ہی ختم ہو گیا. جس قوم نے سمجھا دربار رسالت منحوس ہے، وہ میرے خدا پاکا ہوئے. یہ اگر کوئی کہے، وہ کہتے تو نہیں. لازم بین بالمان الاخص جو ہوتا ہے وہ ذہن میں مستحضر ہوتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. منافق کسی کو کہتے ہیں؟
لے اے بھی میں وہ سوٹا مار دیتا دنیا دا جواب نہیں دے سکے گی. منطق کے ساتھ میں نے ایک مسئلہ حل کر دیا, جواب دے دیا. لازم بین بالمعنی الخاص جو ہوتا ہے, ملزوم اور لازم کا تصور دونوں کا مان رہتا ہے, جدا نہیں ہوتا. جب یہ کچھ سمجھ رہا ہے اس دے قریب نہیں جانا, انہوں تو وہ نعوذ باللہ اتوں بیماری چمبڑ جانی ہے. تو دا مطلب تو صاف ہے کہ یہ منہوس ہو گیا ہے. پاویں آکھے کسے دے ہاتھ لایا منہوس ہویا ہے, کتے دے پترا شرم کر, کعبہ ہوئے تے منہوس ہوئے, اینو کافراں دے ہاتھ لگے تے منہوس نہیں ہویا. اوے رسول ادھر ویکھ, میں کدی موضوع بیان کراں گا, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حج فرمایا ہے, آپ حجر اسود نو سوٹی لا کے سوٹی لا کے تے پھر سوٹی دا کنارہ چومدے سن. آپ اونٹنی دے سوار سن, طواف کیتا ہے اونٹنی دے سوار ہو کے آقا نامدار نے. اس وقت او دے نال حجر اسود نال سوٹی مبارک لائی. محجن کا لفظ حدیث میں آتا ہے, سوٹی لا کے پھر چومدے سن. وہ کافراں دے ہاتھ لگے, بیماراں دے ہاتھ لگے, سب کچھ اتنے لگتا رہا. رسول سوٹی لا کے او دے تو برکت حضور تے برکت لین دا دس رہے نے, تے اساں آکھیے کسے دا ہاتھ لگ گیا تے منہوس ہو گیا ہے. دس اساں رسول دے حبدار ہوئے کہ رسول دے غدار ہوئے؟ رسول دے سمجھن حجر اسود برکت والا ہے, اینو جدا مرضی ہاتھ لگے اے بیماریاں چوس لیندا ہے, اے دکھ چوس لیندا ہے, گناہ چوس لیندا ہے. ادھر ویکھ اے کافر تانوں کی کر کے ماریا, میں کی وضاحتاں کراں. ادھر ویکھو, جدوں تسی یہ سمجھو گے کہ حجر اسود دے کعبے تو بیماری سانو چمبڑ جانی کیونکہ فلانے نے ہاتھ لایا ہے تو انہوں بیماری کرونا دی سی, مت سانو چمبڑ جائے. یہ ایک ہو رہے بولنے نہیں, بولو مرو. اچھا یہ دسو, ہائے 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 ہائے, اینو کافراں نے ہاتھ لایا, اینو گناہگاراں ہاتھ لایا, پھر تے اینو ہاتھ نہیں لانا چاہیے کہ او کفر اڈ کے تے چومن والےاں نہ لگ جاوے تے گناہ اڈ کے تے بندیاں دوجاں نہ لگ جان. اے دا مطلب ہے جے بیماری تو بچن واسطے اینو ہاتھ نہیں لاؤنا تے دے لاگے نہیں ہونا, تے پھر اے دا مطلب صاف ہے نکلیا کہ کفر تے برائی تو بچن واسطے بھی اے دے لاگے نہ جایا جے. ہاں بہت اچھے, بہت اچھے. گناہ تو بڑا جراثیم ہی کوئی نہیں. حجر اسود وہ چوس جائے. بولو تو صحیح عمر میں جس مکالمہ پھر میرا مقصد سنو, میرا مقصد کسی کو احتیاطی تدابیر سرکاری سے روکنا نہیں ہے. اگر کوئی چھکی ایتھوں چڑھان دی بجائے تھلیوں بھی چڑھا لوے تو مینوں کوئی, لیکن میں صرف اپنا اسلام بتا رہا ہوں. وہ میرا فرض بنتا ہے بھائی, یہ ممبر پر اسی لیے بیٹھے ہو رہے تھے گلی ڈنڈا کھیلنا سے. میرا فرض بنتا ہے اسلام بتاؤں مسلمانوں کو. اگر اسلام دی گل میں غلط دس رہا تو روئے زمین دا کوئی بندہ مینو غلط ثابت کر دے, باقی جو مرضی کرے کوئی خسمان. میری گل نہیں سمجھ, لیکن میں اسلام دی گل پہ کرنا کہ
اس موقع تے اگر آخو گل نہیں یار بڑھ رہے ہیں اللہ جل شان بہت کھپتے رہے ہیں اس قوم نال بہت کھپتے رہے ہیں اس قوم دی کھوتی دا بیڑی دے چڑھنا بہت اوکھا ہے ہاں پچھلا بندہ ڈگ پیندا ہے پر یہ کھوتی نہیں چڑھتی بیڑی دے وہ پھر گل لمبی ہو جائے گی بس شاہ صاحب فرماندے نے سنا دیو چل شاہ صاحب کی گل نہیں ٹالدا میں حضرت سیدنا فاروق اعظم دی گل مشہور ہے ایک گل حضرت فاروق اعظم دی تو مولا علی دی سنا کے بند کرنا دوویں گلاں سند صحیح دے نال مستدرک حاکم پہلی گل تے ویسے صحاح دے اندر ہے دوسری مستدرک حاکم وغیرہ دے اندر موجود ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو حجر اسود نو چومیا فرمایا حجر اسود مینوں پتہ ہے تو پتھر اینا نفع دینا اینا نقصان دینا ہے پر میں اس واسطے پہ چومنا میں آمنہ دے لال نو چومنا ویکھیا سی یہ گل جدو حضرت عمر نے کیتی مولا علی کھڑے سن آپ فرماندے نے عمر اے نہ آکھو اے نفع نقصان نہیں دیندا اے نفع بھی دیندا ہے تے نقصان بھی دیندا ہے اللہ پاک نے جدو اینو پیدا فرمایا سی جو بندیاں نے کیتیاں نے انہاں دی پرچیاں دے اندر مولا نے رکھ دتیاں نے اے قیامت نو دی زبان بھی ہوے گی منہ بھی ہوے گا اے اللہ دے اگے بول بول کے دسے گا مولا فلاں نے مینوں ہاتھ لایا سی فلاں نے مینوں چومیا سی تو میرے خیال دے اس حجر اسود نے ماڈرن سکولیاں واسطے انہیں آخنا اللہ انہیں مینوں گندا سمجھیا سی تے دھوندا بھی سی تے شراب والے گندے پانی نال دھوندا سی دھو کے تے پھر مینوں ہاتھ لاؤن دا کہندا سی اللہ مینوں یہ گندا سمجھدا سی تے مولا علی دس رہے نے ہائے ہائے کیڑی گل اتنے سناواں معلوم ہویا مسلمانوں وباواں تے بلاواں اللہ دے دربار وال جانا یہ ہوئی نجات دا سامان اور یہی مسلماناں تے تاریخ عالم اسلام دا معمول رہا ہے انہوں منحوس سمجھنا اس تو دور ہونا ایک کافرانہ عقیدہ ہے اللہ تعالی اس کافرانہ عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے بسم اللہ الرحمن